وقفے سے واپسی پہ خوش آمدید ناظرین. آج لاہور میں وزیر اعظم کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مسلم لیگ نون کے جو وومن ونگ ہے انہوں نے کنونشن کا انعقاد کیا. یقیناً کوئی بھی شعبہ ہو زندگی میں، اس میں جو جدید زمانہ ہے، جو معاشرے کا ارتقائی مراحل سے گزرنے کے بعد ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ہوں گی، تو سیاست میں وہ پیچھے کیسے رہ سکتی ہیں. کنونشن کیا تھا، پہلے اس کے اوپر ایک پیکج دیکھتے ہیں اور پھر تفصیلاً بات کرتے ہیں کہ لاہور میں خواتین جو ہیں چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہوں، ان کی سیاسی منظرنامے پہ ان کی کیا اہمیت ہے اور ان کا کیا کارنامے ہیں اور ان کارناموں کو پارٹیز کس طرح ریکگنائز کرتی ہیں. اس کے اوپر بات ہوگی، لیکن پہلے یہ پیکج ملاحظہ فرمائیے. ہاتھوں میں پارٹی پرچم اور لبوں پر پارٹی ترانے. لیگی خواتین نے وزیر اعظم کے حق میں عوامی قوت کا بھرپور مظاہرہ کیا. خواتین شرکا نے عمران خان کے خلاف بھی شدید نعرے بازی کی. کنونشن سے خطاب میں لیگی قیادت نے عمران خان اور جے آئی ٹی کو خوب آڑے ہاتھوں لیا. کنونشن کی مہمان خصوصی شائستہ پرویز ملک نے کہا کہ ملک کو دہشت گردی اور اندھیروں سے نکالنے کی سزا نواز شریف کو دی جا رہی ہے. حکومت مخالف سازش کرنے والی بکریاں شیر کی کھال پہن کر بھی اصلی شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. صبا صادق اور عظما بخاری نے بھی کپتان پر نشتر زنی کی. کہنے لگی ملک کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے والی ریت کی دیوار کی طرح بہہ گئے. قوم کی ترقی کو روکنے، نواز شریف کے روشنیوں کے سفر کو روکنے کی جو ناکام کوشش کی جا رہی ہے اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. کنونشن میں کارکنوں کا جوش و خروش بڑھانے کے لیے پارٹی نغمے بھی پیش کیے جاتے رہے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی دانیال راٹھوڑ کے ساتھ اقصی مختار، لاہور نیوز. ناظرین، آپ نے پیکج ملاحظہ فرمایا. پاناما جے آئی ٹی رپورٹ کے اختلافات جو ہیں حکومت یا اپوزیشن کے وہ اپنی جگہ، لیکن ہم بات کریں گے کہ خواتین جو ہیں لاہور کے اندر سیاسی پارٹیز جس بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتی ہو ان کی کیا کارکردگی رہی ہے اور کس طرح پارٹیز انہیں ریکگنائز کرتی ہیں. اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما مسلم لیگ نون شائستہ پرویز ملک صاحبہ، رہنما پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف تنزیلہ عمران صاحبہ. ہم بات کا آغاز شائستہ صاحبہ آپ سے کرتے ہیں. کنونشن ہوا بہت زبردست. ہم نے دیکھا تھا کہ جب پی ٹی آئی نے رائیونڈ دھرنے کا بھی کہا تو خواتین کی ایک ڈنڈا فورس مسلم لیگ نون کی جو ہے سامنے آئی. تو کیا آج کا کنونشن کسی ڈنڈا فورس کی طرف تو نہیں یہ رخ ہو جائے گا اس قسم کے کنونشن کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے دیکھا وہ نہایت ہی پرامن اور کوئی تشدد اس میں نہیں تھا. وہ ایک اپنی یکجہتی شو کرنا چاہتی تھیں خواتین اور ہم سب کہ ہم میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور لاہور آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ گڑھ ہے میاں نواز شریف کا. یہاں سے نہ آج تک کوئی جیت سکا ہے نہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں کوئی جیت سکے گا. جی. یہ جو آج کنونشن تھا یہ خواتین کے پرزور اصرار پر وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتی تھیں. اور ہمیں کیونکہ یہ بہت سختی سے کہا ہوا گیا تھا کہ کوئی مطلب زبان بری استعمال نہیں کرنی، کوئی گالی گلوچ نہیں کرنا جیسے کہ اور پارٹیوں کا وتیرہ ہے، ہم نے وہ بالکل نہیں کیا. اپنی محبت، اپنی عقیدت اپنے قائد کے ساتھ اظہار کیا ہے. آئی تھنک اس میں کوئی بری بات بھی نہیں. صحیح. اب زبان کے استعمال کی بات ہوئی تو ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کے خلاف نازیبا زبان کا استعمال بھی شروع ہوا. میں تنزیلہ عمران صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کسی بھی خاتون سیاسی ورکر کے خلاف اگر نازیبا زبان استعمال ہوگی تو اس پہ تو تمام خواتین کو یکجا ہو جانا چاہیے بسائڈ اس کے کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں. ایسا ہی ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی انوائٹ کرنے کا. مبارکباد دیتی ہوں شائستہ صاحبہ کو ایک چھوٹا سا کنونشن منعقد کرنے پر. نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے خواتین کے حوالے سے سوچنا شروع کیا ان کی پارٹی نے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ چلیں ان لوگوں کو بھی احساس ہوا کہ خواتین کو بھی آگے آنے کا موقع دینا چاہیے. لیکن میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گی شائستہ صاحبہ سے کہ آیا وہ بچی سمیہ چودھری جس کا انتقال چمبا ہاؤس میں ہوا تھا، جو کہ ان کی ایک بہت پرانی دیرینہ کارکن تھی، کیا اس کے لیے فاتحہ خوانی کروائی گئی یا آپ نے اپنی دیگر خواتین جو پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ رہی ہیں ان کے کسی دوسرے مسائل کے طرف توجہ دینے کی کوشش کی، یا آپ پنجاب میں یا لاہور جیسے کہ ابھی محترمہ نے فرمایا کہ لاہور میاں نواز شریف صاحب کا گڑھ تھا، ہے اور رہے گا، کیا آپ نے میاں نواز شریف کو صرف لاہور تک محدود کر دیا شائستہ صاحبہ
کیا وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم نہیں؟ اگر وہ پورے پاکستان نہیں اور صرف لاہور کی رہنمائی کرتے ہیں یا لاہور کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو کیا سمیہ چودھری لاہور کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا عائشہ احد ملک لاہور کی بیٹی نہیں ہے؟ آپ یہ آپ نے ان کے لیے کیا آواز اٹھائی؟ خاتون جی ویمن ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہوئے میں جاننا چاہوں گی. جی میم کس طرح رسپونڈ کریں گی ان باتوں کو؟ دیکھیں پہلی تو بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں لاہور کا، میرا یہ لاہور کہنے کا یہ مقصد تھا کہ لاہور میں اس لیے ہو کہ یہاں کی خواتین کو میں ریپرزینٹ کرتی ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم صرف لاہور تک اپنے آپ کو محدود کر لیں گے. لاہور پورے پاکستان میں اس وقت جگہ جگہ ہو رہی ہیں یہ ریلیاں اور یہ چیزیں. یہ میں کیونکہ لاہور میں خواتین کو ریپرزینٹ کرتی ہوں اس لیے میں نے لاہور کا ذکر کیا. اور جہاں تک میری بہن نے یہ کہا کہ دیکھیں خواتین سب ایک ہیں، خواتین کے ایشوز پہ ہمیں ایک ہونا چاہیے. اگر اس پہ میری یہ بہن اگر سیاست نہ چمکائیں تو زیادہ بہتر ہے. ان کے پاس اگر میں بھی بہت سے ایشوز پہ آؤں تو یہ یہاں لاہور کی باتیں کر رہی ہیں، میں ان کو اگر کچھ تھوڑی دور پشاور کی طرف لے جاؤں اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذکر کر لوں. لیکن ہم اگر خواتین کے ایشوز کو خواتین تک ہی محدود رکھیں تو بہتر ہوگا، اور ان ایشوز کو اگر ہم یہاں سے نہ نکالیں تو بہتر ہوگا. شائستہ صاحبہ میرا مقصد قطعاً آپ کی دل آزاری نہیں تھا. میں نے صرف اتنا سا پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے سمیہ چودھری جو آپ کی ایک بہت دیرینہ کارکن تھی، جناب میاں شہباز شریف صاحب، حمزہ صاحب کے ساتھ سب کے ساتھ اس بچی کی تصویریں تھیں، کیا اس کے لیے آپ لوگوں نے فاتحہ خوانی کی؟ کیا آپ لوگوں نے اپنے پرانے کارکنوں کو یاد کیا جو دنیا چھوڑ گئے ہیں؟ اگر if I rephrase the question، تنزیلہ عمران صاحبہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کی جتنی خواتین سیاسی کارکن ہوں ان کو آپ یاد رکھتے ہیں، یا ہم کہیں کہ ہم لوگ یاد رکھتے ہیں، باقی جو پارٹیز ہیں وہ بھی یاد رکھتی ہیں ان کارکنوں کو؟ یعنی نہیں، میرا خیال ہے اس وقت تو پورے پاکستان کا درد ان کے دل میں ہے، اور شاید یہی ایک محب وطن پارٹی ہے اور محب وطن لوگ ہیں. ورنہ باقی سارا پاکستان تو اس وقت جو ہے نا وہ جو ووٹ لے کے آیا ہوا ہے، جن کو لوگوں نے اعتماد کیا، جن کو لوگوں نے یہاں تک پہنچایا، آئی تھنک ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. شائستہ صاحبہ میں بڑی معذرت کے ساتھ میں صرف اتنا سا کہنا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ خواتین کنونشن تھا نا، مکمل کر لیں ہمیں. میری بات خواتین کنونشن تھا، میں اس لیے بات سن لیجئے. جی بولیے شائستہ. خواتین کنونشن تھا تو خواتین جو میں اب آپ کو کہوں کہ آپ کی 4 خواتین جو لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کبھی کسی چوک میں جا بیٹھتی ہیں، کبھی کسی چوک میں نے اس کا ذکر نہیں کیا. ہم نے کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا. میں جاننا چاہوں گی آپ کن خواتین کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. علی میں جاننا چاہوں گی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تنزیلہ صاحبہ ایک روکا، ہم نے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سمینہ خالد گھرکی صاحبہ نے جوائن کیا ہے. ویلکم ٹو دا شو سمینہ جی. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو خواتین ہیں وہ اس وقت لاہور کے سیاسی منظر نامے پہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہی، ان کی بھرپور نمائندگی نظر نہیں آ رہی، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ خواتین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو خواتین جو اسپیشلی آپ نے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین کا کہا ہے تو آپ کو جو صورتحال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تو آئے دن کوئی نہ کوئی ایسے مواقع آتے رہتے ہیں ہماری لیڈرشپ کے حوالے سے یا ویسے کہ ہم لوگ اس کے احتجاج کے لیے بھی نکلتے ہیں اور اپنی نمائندگی بھی بتاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے علاقوں میں بھی پورے پاکستان میں. ہماری بات کچھ کٹ رہی ہے، ہم دوبارہ لنک اپ کرتے ہیں. میں شائستہ میم آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ لاہور کی اگر بات کریں تو لاہور میں مطلب خواتین جو ہیں وہ ڈپٹی میئر ہمیں کوئی نظر نہیں آتی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لاہور کے سیاسی منظرنامے میں خواتین کو آنے والے وقت میں کوئی نمائندگی ملے گی، کوئی ایسی جگہ ملے گی جہاں پہ وہ واقعی کچھ کام کر سکیں خواتین کے لیے اور لاہور کی خواتین کے لیے؟ دیکھیں میرا خیال ہے جتنا پنجاب میں خواتین پہ کام ہوا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہوا. خواتین کو ڈیسیجن میکنگ فورمز پہ بورڈز پہ 33% نمائندگی ہے، اور مطلب یہ صرف فگرز نہیں، میں ایکچولی آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ وہاں موجود ہیں. خواتین کے ایشوز کو جتنا پنجاب گورنمنٹ لے کے چل رہی ہے میرا خیال وہ کہیں بھی نہیں ہے.
اور ان کی مطلب نمائندگی، ان کی پریزنٹیشنز، ان کی میرا تو خیال ہے کہ اگر آپ غور کریں تو بہت زیادہ ہے، اور اس کو فیس بھی کریں. یہاں پہ کچھ ریزسٹنس بھی آئی، جاننا چاہیں گے اس کے خلاف آوازیں بھی اٹھی، لیکن پھر بھی شائستہ جی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مسلم لیگ نون ویمن ونگ خصوصاً کیونکہ آپ اس وقت حکومت میں بھی ہیں، لاہور کی خواتین کی ڈیولپمنٹ، ان کی پروگریس کے لیے کیا آپ نے چیدہ کام کیے؟ دیکھیں، لاہور کی خواتین ہر جگہ موجود ہیں اور کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. وہ ہر جگہ دیکھیں، جو یوتھ لون سکیمز ہیں ان میں بھی 50% خواتین ہیں. وہ اسپیسیفکلی آپ، پھر میں لاہور کی بات کروں گی تو آپ کہیں گے کہ کیا پنجاب پورے میں یا پورے پاکستان میں عورتیں نہیں ہیں؟ تو عورتوں کے لیے ہر جگہ کام ہو رہا ہے. وہ ان کی ووکیشنل ٹریننگز ہیں، ان کی اسکولوں میں ہے، ان کے لیے جو ورکنگ ویمن ہیں ان کے لیے چائلڈ کیئر سینٹرز اداروں میں بنائے گئے ہیں. ہم سمینہ خالد گرکی صاحبہ دوبارہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. میم ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین بھی ہیں، وہ بھی اب سیاسی طور پہ متحرک نظر آ رہی ہیں. مسلم لیگ نون کا آج کنونشن ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین بھی متحرک ہوں گی؟ آج کل جو سیاسی چل رہا ہے، ہوا چلی ہوئی ہے، ایک فضا بنی ہوئی ہے اس میں. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے آگے، کیونکہ ہماری لیڈر محترمہ بے نظیر صاحبہ نے ہمیشہ خواتین کو ترجیح دی، اور ہر انہوں نے جگہ پہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے لاہور سے 2 دفعہ الیکشن جو ہے کنڈکٹ کی اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی دی. تو ابھی بھی جو ہے ہمارے پورے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین ہے یہ ہے کہ مختلف جو بھی موقع ہوتے ہیں ان پہ آپ کو نمائندگی نظر آتی ہے، لیکن جس طرح جلسے جلوسوں کا ہے وہ جہاں پہ بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہیں اور موجود بھی ہوتی ہیں. صحیح. تنزیلہ عمران صاحبہ، ہم جاننا چاہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ڈیفینیٹلی ایک ٹرینڈ سیٹر ہیں. یوتھ کی بات کریں تو اس حوالے سے بھی، اور خواتین کی نمائندگی کی بات کریں یعنی پریکٹیکل پالیٹکس میں آنے کی بات کریں، اس میں بھی ڈیفینیٹلی آپ کسی حوالے سے ٹرینڈ سیٹر ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف میں خواتین لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور کیا پارٹی ان کے کندھوں پہ ایسا بوجھ کوئی ڈالنے کے لیے تیار ہے آنے والے وقت میں؟ دیکھیں علی، ہماری پارٹی میں الحمدللہ گراس روٹ سے خواتین کو نمائندگی دی جاتی ہے. ہم نے چیئرمین لیولز پہ بھی خواتین کو ٹکٹس دیے، ہم نے ایم پی اے لیول پہ خواتین کو ٹکٹس دیے. ہماری خاتون ایم پی اے کی جو کینڈیڈیٹ تھیں ڈاکٹر یاسمین راشد، آپ نے دیکھا کہ وہ انہوں نے کتنے ووٹ لیڈ انہوں نے ماشاءاللہ کافی اچھی لی. نو ڈاؤٹ کہ وہ جو ایک ہمارے ایک ہوا چلی کہ وہ 4 حلقوں کا ہم ایک حساب مانگتے ہی رہ گئے، اس کا ابھی تک کچھ نہیں بن سکا. بات مقصد کہنے کا یہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے اگر کوئی بھی پارٹی متحرک ہوتی ہے، اس میں لازم نہیں ہے کہ میری ہی پارٹی ہو. یہ پی ایم ایل این کی بھی میں بات کروں گی، پیپلز پارٹی کی بات کروں گی. خواتین کے حقوق کے لیے سب خواتین کو ایک آواز ہو کے بات کرنی چاہیے. آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا اراکین اسمبلی، مرد حضرات اسمبلی میں خواتین کو مختلف ناموں سے پکارتے رہے ہیں، کبھی ڈمپر، کبھی ٹریکٹر ٹرالی، اور کبھی مختلف قسم کے. کبھی بھی پی ایم ایل این کی خواتین نے اس چیز کو کنڈم نہیں کیا. میں چاہوں گی کہ یہ تمام خواتین ماشاءاللہ پڑھی لکھی خواتین ہیں. جیسے کہ ابھی ایک منٹ علی میں بات پوری کرنا چاہوں گی. ابھی شائستہ صاحبہ نے آپ کے سامنے کہا کہ پی ٹی آئی کی خواتین مختلف چوکوں پہ بیٹھی نظر آتی ہیں. یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے میں سمجھتی ہوں یہ کنڈیمیبل ہے. ایک پڑھی لکھی خاتون کو خواتین کی نمائندہ ہوتے ہوئے میں نہیں مناسب سمجھتی کہ واپسی پہ جو تنزیلہ عمران صاحبہ نے سوال اٹھایا ہے کہ نازیبہ نام جو ہے خواتین کے لیے گئے، اس کو کنڈیم کرنا آئی تھنک تمام خواتین کا جو ہے کام ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہوں. اس کے اوپر کیا موقف ہے شائستہ پرویز ملک صاحبہ کا، یہ جانیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.